بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام بھیجنے آئے ہیں اس وجود پر جس نے پورا گھرانہ قربان کر دیا تاکہ کوئی ایسے ہدایت کا نظام مرتب ہو کہ اب اس کے نام پر لوگ جمع ہوں گے تاکہ کوئی اچھی بات سن سکیں، کوئی اچھا پیغام لے سکیں۔ یہ اس ذات کا ہمارے اوپر احسان، سب کچھ قربان، ایسے ایسے پیارے قربان کر دیے امام حسین جن کا بیان آج ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ قاسم ابن حسن کا جنازہ ہو یا حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی ہو، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں یا حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر ہو، عزادارو کون سی مصیبت کا بیان ہے جو ہمیں متاثر نہیں کرتا؟ اور یہ ساری قربانیاں ایک طرف اور فرزند رسول حسین ابن علی کے گلے پہ چلنے والا خنجر، وہ کند خنجر اور وہ مصیبت کی گھڑی جس میں بہن ایک تیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، مگر کیا کرے علی کی بیٹی کہ بار بار آواز لگانے پر بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون گھر سے باہر آ کر کسی رستے پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لے تو دنیا سمجھ لیتی تھی کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے، یہ کچھ چاہتی ہے، اس کو کوئی مطالبہ ہے، اس کی کوئی خواہش ہے۔ سنیں گے عزادارو، 10 مرتبہ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس مجمع میں کوئی تہذیب عرب کا رکھنے والا بھی نہیں تھا جو بڑھ کر یہ کہتا کہ علی کی بیٹی تمہیں کیا چاہیے۔ جب جناب زینب کی بات کسی نے نہیں سنی تو پھر بی بی نے آواز دی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے؟ دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ایام گریہ وزاری کے ہیں، پرسے کے ایام ہیں۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ پر کیا گزری ہے، کربلا میں پوچھا جائے یا کوفے گئے اور شام کے بازاروں کا پوچھا جائے، کتنا پیار ہے امام حسین کو اپنی بہن زینب سے اور کتنا پیار ہے جناب زینب کو امام حسین سے، یہ بھی بہت تاریخ کربلا کا ایک منفرد باب ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں اور امام حسین اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مقتل کا کہنا یہ ہے کہ امام حسین جب زمین کربلا پر تھے تو کچھ دیر تک امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، یہ طے کرنا مشکل تھا کہ حسین کے بدن میں ابھی روح باقی ہے یا نہیں۔ قاتلوں کا جب حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، تبر تیر لیے ہوئے، بھالے برچھی لیے ہوئے، اور قاتل جب آگے بڑھ رہے تھے کہ کبھی امام حسین کا گلا کون کاٹے گا، تو ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور اس سپاہی سے پوچھا، کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کے بدن میں کچھ دیر تک تحرک نہیں تھا، تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں اس سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے۔ سب نے مڑ کر دیکھا اور کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ سخت منزل تھی جب جناب امام حسین کربلا کی زمین پر شمر کے خنجر سے ذبح کیے جا رہے تھے، ایک ایک ضربت پر تسبیح کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور کربلا کی زمین پر فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا۔ 11 محرم آ گئی، اسیروں کا قافلہ شہداء کے بدنوں سے گزارا گیا۔ اس وقت جناب زینب پر کیا گزری ہوگی کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کا بدن بے گور و کفن دیکھا، کیا گزری امام سجاد پر کہ جب بابا کے بدن پہ دوڑے ہوئے گھوڑوں سے پامال بدن کی حالت یہ دیکھی کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں رونے والوں کو۔ کوفے کے سخت منزلوں سے جناب زینب نے بچوں کو گزارا، بیویوں کو گزارا، مگر عزادارو سب سے زیادہ تکلیف دے، سب سے زیادہ مصیبت کی جگہ
وہ شام کا بازار۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار شام لے جائے اور ان وادیوں سے گزر کر جناب زینب کو سلام کر کے آئیں۔ شام کا بازار، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اتنا ازدحام تھا بازار شام میں، اتنا ازدحام تھا کہ لوگ میری ماں بہنوں کے قریب آ جاتے تھے۔ سخت جملے ہیں عزادارو، مجھ سے بیان نہیں ہو پائیں گے۔ ایسا منظر بھی شام کے دربار میں بنا، اور پھر ایک ایسا منظر بھی شام کے دربار میں بنا کہ جب شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے، بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا۔ بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ کوئی ہے جو بتائے کہ کربلا میں کیا گزری ہے؟ تو آواز دی گئی کہ شمر کو بلایا جائے۔ ایک بلند مقام پر ایک چبوترے پہ شمر کو کھڑا کیا گیا۔ شمر سارے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ کربلا میں تم نے کیا کیا ہے۔ شمر نے گزارش سنانا شروع کی۔ یزید کو آواز دے کر کہا اے امیر، ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، ہم نے حسین کے بچپن کے ساتھیوں کو مارا، پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا، ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، اور پھر آخر میں ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا۔ جیسے ہی شمر نے امام حسین کے بارے میں کہا نا، تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر دیکھنا شروع کیا، کون تھا یہ؟ کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں زینب؟ میری بیوی نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں فرمایا ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہ باق و باقیہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ میرے پیاسے بھائی نے، میرے لاشیں اٹھانے والے بھائی نے، اکیلے بھائی نے اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے کہ ہر گھر میں ایک میت بھیجی ہے میرے بھائی نے۔ یہ جھوٹ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو انہوں نے ایسے آرام سے مار دیا۔ میرا بھائی تو جب چاہتا تھا، جب اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر انہوں نے میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا دیا۔ اجر و کمل اللہ۔ تو یزید نے جناب زینب سے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اے علی کی بیٹی، بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تم نے کربلا میں، تم نے اس سفر میں سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کا لاشا، عجب نہیں اس کے ذہن میں ہو کہ بی بی فرمائیں گی قاسم کا پامال لاشا، عجب نہیں بی بی کہتی کہ میرے بھائی حسین کے گلے پہ چلتا خنجر۔ جب اس نے کہا نا سب سے بڑی مصیبت زینب تم نے کیا دیکھی، تو بی بی نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یزید سے محو کلام، کہاں دربار شام اور کہاں زہرا کی لال، زہرا کی بیٹی فاطمہ، زہرا کی بیٹی زینب۔ اجر و کمل اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، گریہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ ایک 4 سالہ بچی کی شہادت کے دن ہے۔ مجلس میں خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئے ہیں۔ جن گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے، جن گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق کچھ اور ہوتی ہے۔ حسین مولا کے گھر کی رونق کو سکینہ کہتے ہیں۔ سنا ہے میرے محترم سننے والوں نے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ بی بی کو گرایا گیا تھا۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ جب سر امام حسین نظر آتا تھا نا تو جناب سکینہ فریاد کرتی تھی بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا میرے گوشوارے اتار لیے۔ سارا قافلہ گریہ کرتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں کہ سکینہ کا رونا بند ہو جائے؟ اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ،
میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اب جناب سکینہ کو ابن رجر نامی ایک ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، سکینہ بی بی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، پھپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی، بھیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے، جناب زینب کی نگاہ گئی تو حسین رو رہے تھے۔ فرمایا بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ آواز آئی میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ عزادارو گریہ ہو گیا، بس ایک جملہ سن لیں۔ یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب کربلا میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، اور خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے جا کر، اور پھر وہ رستہ بدل کے دوبارہ خیمے میں جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور یہ خاتون آگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی خیمے میں چلی گئی، جلتے ہوئے خیمے سے اپنے بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لائی۔ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ رو لیے آپ، کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کا اٹھانا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جب جا کر کہتی تھی نا جناب زینب بھابی قافلہ تیار ہے، تو جناب رباب فرماتی تھی زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ امام سجاد کو لے کر آئیں جناب زینب، اے زین العابدین بھابی کو محمل میں بٹھانا ہے۔ تو جب امام سجاد زندان میں آئے تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک فریاد کر رہی ہیں سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہو گیا، اے میری بچی محمل تیار ہو گئی۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں قافلہ تیار ہے چلیے۔ اب حکم امام پا کر جناب رباب محمل میں آ کے بیٹھ گئیں، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ فرمایا مجھ پر احسان کرو گی، اے شام کی عورتوں مجھ پر احسان کرو گی؟ تو شام کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب جب آپ شام جائیں نا تو زری جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں ہم نے تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، سکینہ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل